السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، یہاں پر ہم اپنا دوسرا جو ٹاپک ہے ہم اس بک کا کور کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہے کہ یہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا نزول قرآن مجید، اس سے آگے ہمارے پاس ایک اور ٹاپک آتا ہے پہلی وحی۔ اب پہلی وحی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو قیام پذیر تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے، تو وہاں پر جو تھا غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اکثر یہ مہینہ جو تھا وہ غار حرا میں گزارتے تھے۔ یہاں پر فرشتے جبرائیل امین نے سب سے پہلے سورہ الق کی 5 آیات کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ انا بقارن، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا، تو انہوں نے دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہا کہ آپ اس دوبارہ آیت کو پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تھے وہ رمضان المبارک کا مہینہ بسر کرتے تھے، تو یہیں پر آپ صلی اللہ فرشتہ جبرائیل امین جو تھے وہ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات کی انہوں نے تلاوت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حضور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد غار حرا سے جب گھر واپسی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ ہم تعارف قرآن مجید میں یہی چیز ایک واضح کر پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کب ہوا، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کے اسماء، اس کی صفات، قرآن مجید کا نزول، پہلی وحی۔ اس کے بعد ہم غار حرا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو ان پر ایک کپکپی طاری ہوگی۔ وہ کیوں طاری ہوگی؟ کیونکہ اس کی تاثیر نہیں تھے آپ سے سکے قرآن مجید کی، تو اس وجہ سے ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ تو اس کپکپی کی کیفیت میں ہی آپ جو تھے وہ گھر واپس چلے گئے۔ تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ پھر جب آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا تو اس کے بعد آپ کی جب طبیعت تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ نے انہیں بہت حوصلہ دیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کا اس معاملے میں کیا رد عمل تھا؟ جو ان کی زوجہ اول تھی، عمر میں ان سے کافی بڑی تھی اور بیوہ تھی، خاتون عورت تھی، اور وہ تجارت بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کا رد عمل کیا تھا ان کی زوجہ اول کا؟ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ان کو بھرپور تسلی دی، اور ان الفاظ میں بھی آپ کا حوصلہ بڑھایا، ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ہرگز ناکام نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کو جو تھے وہ باہم جوڑتے تھے، اختلافات ختم کرتے ہیں، اور آپ غریبوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، ان کی مشکلات دور کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مہمان نواز اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط نہیں کرے گا۔ یہ تمام الفاظ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے جناب خدیجہ کے مشعل راہ ہیں، یعنی آپ جو انسان حقوق العباد کی ادائیگی کر دے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر مشکل اس کے آسان کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر ناکامی کے دروازے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ اب ورقہ بن نوافل سے ملاقات۔ ورقہ بن نوافل جو تھے حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، تو آپ ان کے پاس لے گئی، جو انجیل کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ انہوں نے تمام واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوافل کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ پر تو نازل ہوا تھا، اور کاش میں اس وقت توانا ہوتا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مطلب مکہ کی جو قوم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی کہ میری قوم مجھے مکہ سے کیوں نکالے گی؟ کیا یہ ایسا کرے گی میری قوم میرے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ جو بھی اسلام صحیح دین کا جو ہے وہ پیغام لے کر آیا تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کے زمانے میں اگر زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، لیکن چند روز کے بعد ہی ورقہ بن نوافل جو تھے وہ وفات پا چکے تھے، اور اس وقت وحی جو تھی وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ رک گئی تھی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام لیکچرز اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، آپ کے
آپ کو ہر مشکل سے نجات دے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں اور جائز خواہشات آپ کی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور باقی جو ہے وہ فترۃ الوحی کا عرصہ، دوسری وحی، تدریجاً وحی کا نزول، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ضرور اس پر ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.